السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ ہر نبی آتے رہیں، ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہیں کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو جو جس وقت کی نبی کی بات کو مانتا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں بدلہ عطا فرمایا، اور جو منافقین یا کافر تھے اللہ تعالیٰ ان کو اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی عذاب دے کر اس دنیا سے وہ بھی چلے گئے۔ بہرحال واقعات اسی طرح آتے جاتے گئے۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی گزرے ہیں، جن کی بادشاہت، میں تو کہتا ہوں کہ جن کی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملی۔ ایسے بادشاہ ہو کر انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے اپنا وقت ایسے گزارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے وقت کے نبی تھے، پیغمبر تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے لوگوں کو۔ ان کے واقعات میں ایک ایسی عجیب بات لکھی ہے کہ آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں کہ انہوں نے ایسی بھی وقت گزارا ہے۔ واقعات میں قرآن مجید میں یہ بات لکھی بھی ہے سورہ نمل میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت، کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، جیسے ہمارے نبی کو بھی دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو معجزہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا تھا؟ یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ لوہا ہوتا ہے نا، لوہا جیسی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جاتا وہ خود بخود نرم ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس سے جو چیز بھی بنانا چاہتے وہ بن جاتی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس دور کے لحاظ سے جنگی جو آلات ہوتے ہیں نا، جیسے زیرہ وغیرہ ہوتے تھے، وہ بنایا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور اتنی پیاری آواز تھی، اتنی پیاری آواز کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے اپنی زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ گنگنایا کرے۔ تو وہ اپنے انداز میں پہاڑ اور پرندے چرندے جتنے بھی تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کی تلاوت کے ساتھ وہ گنگنایا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی اتنی پیاری آواز تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی گزرے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا وقت بہت ہی اچھے طریقے سے گزارا اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک واقعہ آیا، ایک کیس آیا۔ کیس کس طرح آیا؟ دو بندے آئے، دو بندوں میں سے ایک بندے نے کہا کہ اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی، دوسرے نے کہا کہ اب مجھے زیادتی کا بدلہ چاہیے۔ زیادتی کیا ہوئی تھی؟ ایک بندے کا باغ تھا، دوسرے کی بکریاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہلے کیس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ بکریوں نے اس بندے کے کھیت کو سارا خراب کیا تھا، یعنی جتنے بھی کھیت وغیرہ تھے سارا خراب کر دیا تھا۔ اب یہ بندہ جرمانہ لے کر یہ بندہ حاضر ہوا تھا کہ اب مجھے اس بکری والے سے کوئی نہ کوئی چیز ملنی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فیصلہ یہی ہوگا کہ بکری والے سے بکریاں لے کر اس کھیت والے کو دی جائے۔ لیکن اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ایک ایسا مشورہ دوں گا آپ کو کہ جس کی وجہ سے آپ کی بکریاں بھی بچ جائیں گی، اور کھیت والے کو کہا کہ آپ کی کھیت بھی صحیح سلامت ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں ممکن کر کے دکھاتا ہوں۔ اس طرح اس بندے کو کہا کہ آپ کی کھیتی خراب ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کس نے خراب کی؟ اس بکری والے نے خراب کی۔ اس بکری والے کو کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ اس کی کھیت میں 6 مہینے تک کام کرو، یعنی عموماً جو کھیت وغیرہ ہوتی ہے وہ 6 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس بکری والے کو کہا کہ آپ 6 مہینے تک اس کی کھیت میں کام کرو، اس کا کھیت جیسی ہرا بھرا ہو جائے تو آپ اس کو اپنی کھیت واپس کرو۔ اور کھیت والے کو کہا کہ آپ اس کی بکریوں کو پالو، اس میں سے جو دودھ ہوتا ہے، جو سارا عموماً پروسیس ہوتا ہے وہ کیا کرو،
اس کو چرانے بھی لے جایا کرو، واپس بھی لے کر آیا کرو، یعنی اس کا کام اس کی ذمہ لگا ہے، اس کا کام اس کی ذمہ لگا ہے۔ 6 مہینے کے بعد کھیت تیار ہو گئی، اس بندے نے کھیت کے حوالے، جو بندہ تھا اس کے حوالے کر دیا، اور جو بکریوں کا مالک تھا وہ بکریوں کے حوالے، یعنی دونوں کا کام ایک قسم کا بالکل بڑھ گیا، نہ کسی کو نقصان ملا نہ کسی کو کچھ، ہاں فائدہ یہ ملا کہ اس کو اپنی کھیتی واپس مل گئی اور اس کو اپنی بکریاں اسی طرح مل گئی جتنی اس کی بکریاں تھیں۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اتنا ماشاءاللہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبوت، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نبوت عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو صحیح جگہ پر مصرف کیا، صحیح جگہ پر لگایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھ پر فضیلت بخشی اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد کا وارث بنایا۔ اب عموماً وارث ہمارے ذہن میں کون سی بات آتی ہے؟ بھئی پیسے، سونا چاندی، جائیداد، گاڑی بنگلہ، نہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہے۔ انبیاء کرام کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ اس کا علم، یعنی جیسے میں نے کہا دیا نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام انبیاء تھے، نبی تھے، تو وہی نبوت کا جو سلسلہ تھا یا نبوت کی جو کام ہوتا ہے لوگوں کو دین کی بات پہنچانا صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے، وہی ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام پر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے بھی رہے، تو یہ ان کی وراثت یہ تھی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی پرندے رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں، سب کی بولیاں مجھے سکھائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ اب بولی سکھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ جو بھی بات کرے، اپنے لحاظ سے جو بھی کرے، حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے، چڑیا جو بھی چہچہاتی، حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قدرتیں، ساری اپنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تھیں، سب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے تھے جو جنات، انسان اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ جنات بھی تھے، بت بھی تھے، اور چرندے پرندے جتنے بھی تھے، حتیٰ کہ انسان تو ہی تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جنات کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی جن ان سے بغیر پوچھ کے کوئی حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ملک فلسطین میں جو آج کل ہلچل مچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان مجاہدینوں کو بھی حفاظت فرمائے۔ تو مسجد اقصیٰ جو ہم دیکھ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ ایک ہے یلو کلر کا، وہ قبلۃ الصخرہ ہے، دوسری وائٹ کلر کی جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تیار کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات تھے، سرکش جو جنات تھے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی کیا ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ پانی میں غوطہ لگایا کریں، وہاں سے ملی چاندی نکالا کریں، کیونکہ نبی تھے، آرڈر چلا سکتے تھے، وہ یہی کیا کرتے تھے کہ وہ غوطہ لگا کر سلیمان علیہ السلام کو چاندی، سونا وغیرہ یہ ساری چیزیں دیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایک بہت ہی پیارا واقعہ گزرا ہے کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون۔ جیسے میں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری بولیاں سکھائی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چونٹیاں بھی تھی، جیسے عموماً چونٹیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، ہم جو چونٹیوں کو جو ایزا وغیرہ دیتے ہیں نا، وہ تو اگر تکلیف کی باعث ہو پھر تو الگ بات ہے، لیکن جو بغیر کسی بات کے، بعض لوگ کیا کچھ ڈالتے تھے، بعض آگ لگا دیتے ہیں ان کو، اللہ معاف کرے، بہت تکلیف دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے آواز لگائی کہ اے چونٹیوں، آپ اس طرح کرو کہ اپنے اپنے بلوں میں اندر داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ وہاں سے آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنے پیروں تلے روم نہ ڈالے، یعنی آپ کو مار نہ دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی کہ اچھا چونٹیاں یہ کہہ رہی ہیں۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام
تبسم فرمایا یعنی ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے اتنی ننھی سی مخلوق، چھوٹی سی مخلوق ہے چونٹیاں، وہ اپنے ساتھ جو باتیں کر رہی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی سنا دیا۔ تو یہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے اپنے وقت میں اتنے بہت بڑے کام کیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو ہدہد جو پرندہ ہے، ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ حاضری لے رہے تھے، تو حاضری میں دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، تو حاضری میں کہا کہ ہدہد پرندہ نہیں تھا۔ اب پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہیں مجھے تو، سب نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جب ہدہد پرندہ آئے گا تو میں اس کو یہ کروں گا، اس کو سزا دوں گا، جیسے عموماً اساتذہ اپنے شاگردوں کو کہا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ اگر اس نے کوئی مجھے بات نہ بتائی صحیح کہ کس وجہ چھٹی کی تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہدہد آیا، اس نے کہا کہ کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسے وادی کو دیکھنے گیا جہاں پر لوگ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسی تو کوئی وادی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے خط دیا کہ خط ڈالو، اور خط دیکھنے کے بعد خط کو ڈالو اور پھر دیکھو کہ ملکہ سبا جو اس ملک میں رہا کرتی تھی کہ دیکھ کر اس کا کیا اس کا ریئیکشن آتا ہے۔ ملکہ سبا نے جیسے خط کھولا اور لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی بات کو مان لیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس میں یہی بات لکھی تھی کہ آپ تسلیم ہو کر میرے پاس آ جائیں اور اللہ کو اور مجھے نبی مان لیں۔ تو یہی بات تھی، ملکہ سبا یعنی سبا جو تھی، ملکہ سبا وہ آئیں، تخت پر بیٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین پر ایمان لے کر آئی، مسلمان ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور اسی طرح یہ واقعہ چلتا رہا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کی نعوذ باللہ نافرمانی نہیں کی، بلکہ فرمانبرداری کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا، اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ جس کے پاس پیسہ ہو تب بھی وہ دین کا کام کر سکتا ہے۔ عموماً ہمارا ذہن کیا بنتا ہے کہ بھئی جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا وہ یہ بندے کام نہیں کر سکتے دین کے۔ نہیں بھائی، دین کا کام پیسوں والے بھی کر سکتے ہیں، بغیر پیسوں والے بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ جیسے عموماً دیکھا گیا کہ بھئی تبلیغی جماعت میں دیکھو نا سارے غریب لوگ ہوتے ہیں، مدارس میں دیکھو سارے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ بھی آ جائیں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نبوت میں رہ کر ساری چیزیں کی، تو جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ان کو تو چاہیے کہ اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، تو اس دولت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کم از کم آپ اتنا تو کہہ پائیں گے کہ میں نے اس دولت کو اس مدارس میں، مساجد میں، علماء کے حق میں، علماء کے لیے میں نے اس پیسوں کو خرچ کیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس واقعے سے ہمیں تقریباً یہی بات ملتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان علماء کرام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اور ہم سب کو اس قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔